اطہر سلطان صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کچھ جو ریسٹورنٹس ہیں انہوں نے اپنے تئیں اقدامات بھی اٹھائے ہیں. گو کہ کراچی میں جو کیفیز اور ریسٹورنٹس ہیں ان کو باقاعدہ حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ابھی نہیں موصول ہوا ہے. عتیق میر صاحب جس طریقے سے ریسٹورنٹس کے حوالے سے انہوں نے بتایا، تو یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا تجاویز ایسی گئیں حکومت کو گائیڈ لائن سے متعلقہ، یا آپ لوگوں نے اپنے طور پر جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ ایک بات کہی کہ یہ لاک ڈاؤن گو کہ یہ قوم کی بہتری کے لیے کیا گیا تمام تر تدابیر یہ کورونا سے بچاؤ کے لیے تھی، لیکن اس کے ساتھ دوسرا سیکٹر جو بہت زیادہ متاثر ہوا، خصوصاً پہلے 2 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں آ گئے. کاروبار تقریباً 80% لوگوں نے جو مڈل کلاس جو تاجر تھے وہ پس انداز کیا، وہ سرمایہ ختم کر بیٹھے. بہت لوگ مقروض ہوئے. اب تک یوٹیلیٹی بلز اور کرایوں کے معاملات اب تک چل رہے ہیں. تو ہم نے یہی حکومت سے کہا کہ خدارے سے بچائیں، اور ہمیں بہت اچھا لگا وزیر اعظم پاکستان نے وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ ہمت حوصلہ کرتے ہیں اللہ پاک بہادروں ہی پر کرم کرتا ہے. تو ان کی یہ بہادری تھی. انہوں نے کہا کہ میں یہ فاقہ کشی کا شکار نہیں دیکھ سکتا یہ جو مڈل کلاس لوور جو طبقہ ہے. تو اس لیے انہوں نے لاک ڈاؤن کو زیادہ سخت کرنے سے گریز کیا. سارے ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ ان کا مخالف بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب موجود ہیں. قوم کو ان کا بھی زیر بار احسان ہے قوم کہ انہوں نے بڑی اچھی رہنمائی کی، بتایا کہ کس طرح بچنا ہے. کہ ایک ڈاکٹر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے بہتر تدابیر وہ دے سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے تدابیر اختیار نہیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ میرا یہ ریسرچ سمجھ لیں، میری یہ ریسرچ ہے کہ پاکستانی قوم جو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں یہ اختیار نہیں کر سکتے. ان کی آپ ذہنی تربیت سمجھ لیں، ان کی آپ کوئی ایک الٹریسی سمجھ لیں، جو کچھ بھی وجہ ہے جو میں نے دیکھا گلی محلوں میں. بالکل صحیح ہے. حکومت کے اتنے اشتہارات، اتنی تاخیر، اب کیسے آئے گا جب خود حکومت میں یہ بات دیکھ رہا ہوں. اگر کورونا بے احتیاطی سے پھیلتا تو پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہوتا. لیکن میں یہ ڈاکٹر صاحب بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اتنی بے احتیاطی کے بعد جو اللہ نے کرم کیا وہ ایک حیران کن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ بھی ڈاکٹر صاحب بھی یہی بات کریں، ہم سب یہی بات کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ خاص کرم ہوا ہے پاکستان پر اور ہماری عوام پہ، ورنہ عوام کی بے احتیاطی میں کوئی کسر جو ہے وہ نہیں باقی بچی تھی. اطہر سلطان صاحب، اسی حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے جس طریقے سے ٹائمنگ کا بتا دیا، آپ نے کہا کہ اپنے تئیں اقدامات بھی کیے ہیں، لیکن اب اس چیز کو جو ڈاکٹرز کے کنسرنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کس طریقے سے جو آپ لوگوں کے ریسٹورنٹس میں آ رہے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں، ان کو کیا سمجھائیں گے؟ کس طریقے سے انٹری ہوگی؟ کیا چیزیں ہوں گی؟ یہ بھی ذرا بتا دیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ختم بھی ہوا بہت سارے ممالک میں، وہاں دوبارہ کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے اگر احتیاط نہیں کی جاتی تو. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، پھر عتیق میر صاحب نے بات کی، اس میں دیکھیں ایک بات، 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ 5 مہینے گزر چکے ہیں جس وقت ہم آج بات کر رہے ہیں. 16 مارچ کو اور مالز بند کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 مہینے بعد کی بات ہو رہی ہے، یہ 5 ہفتے بعد کی بات نہیں ہو رہی. تو کبھی تو کوئی کام تو کھلنا ہے نا. یہ کھل تو جانا چاہیے تھا آج سے 1.5-2 مہینے پہلے ہی احتیاط کے ساتھ. تو کبھی تو کھلنا ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم کبھی کھولیں گے ہی نہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اب محرم آنے والی ہے، عید الاضحیٰ گزر گئی، پھر محرم ہے، پھر ربیع الاول ہے، تو پھر تو ایسے تو بہت تہوار آتے جائیں گے. تو کیا کبھی پاکستان کھلے گا ہی نہیں؟ کیونکہ مسلمان ملک کو تو کھلنا ہی نہیں چاہیے کہ وہاں تو تہوار آتے ہی رہیں گے. تو یہ نہیں ہوتا. ڈاکٹروں کا کام میرا خیال ہے یہ بھی ہمیں بتانا ہے کہ کام کیسے کیا جائے. سولوشن ہیز ٹو بی دیئر فار اے پرابلم تو ہے. اچھا، پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ پاکستان نے بہت بے احتیاطی کی. لاک ڈاؤن کے ہوتے ہوئے بھی کوئی میجورٹی جگہوں پہ لاک ڈاؤن نہیں تھا. تو الحمدللہ یہ بھی ہمیں اللہ نے
کہ اللہ ہی کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں کورونا نے ویسے اثر نہیں بھی کیا، اور عید الاضحیٰ کے بعد تو محسوس ایسا بھی ہوا کہ اللہ کرے میری بات صحیح ہو کہ عید الاضحیٰ میں قربانی کے ساتھ ساتھ کورونا کی قربانی بھی ہو گئی، تو تقریباً کورونا ختم ہی ہے۔ یہ ڈاکٹرز بتا ہی سکتے ہیں کہ اس چیز سے احتیاط کریں، یہ مت کریں۔ اب انہوں نے سکولز کے لیے بھی یہی کہا کہ جتنا سٹاف ہے ان کا اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرا دیں، اور آپ کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ریسٹورنٹس کے جتنے سٹاف ہوگا ان کا اینٹی باڈیز ٹیسٹ کروایا جائے۔ تو یہ آئی تھنک اٹس اے گڈ سجیشن، یہ لوگ آپ یہ کروا لیں گے یہ ٹیسٹ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ بات تھوڑی ہم سمجھیں کہ پچھلے 2-2.5 مہینے سے ڈیلیوری ٹیک اویز کھلی ہوئی ہیں پنجاب اسلام آباد میں 24 گھنٹے اور سندھ میں رات 10-11 بجے تک، تو ورکر تو ہمارا 90% آلریڈی پچھلے 2.5 مہینے سے آ رہا ہے، اور احتیاط کے ساتھ ہم ڈیلیوریز بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اب صرف جو بات ہے وہ اس کسٹمر کی ہے جو میجورٹی آلریڈی پڑھا لکھا کسٹمر ہے، ایسا تو نہیں ہے جو ریسٹورینٹس میں آتے ہیں وہ نہیں ہے۔ مالز میں آپ دیکھیں، مالز میں لوگ جا رہے ہیں، ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے ٹیک اوے کر رہے ہیں، لیکن ڈائن ان اب الاؤ ہوگا انشاءاللہ، تو وہ چیز ہو رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو جہاں اتنی احتیاط بھی کی ہے ملک نے، حکومت نے بھی دی ہے، ڈاکٹرز نے بے تحاشا فرنٹ لائن پہ جا کے، وہ تو ہمارے فوجی تھے جو لڑ رہے تھے ڈاکٹرز، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ معیشت بھی چلے گی، پاکستان بھی چلے گا، کھل کے کام کریں گے۔ میر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ نہیں تو تھی لاک ڈاؤن ہٹنا تھا، ریسٹرکشنز جو ہیں وہ لفٹ ہونی تھیں، بٹ آپ کے کنسرنز کیا سامنے آ رہے ہیں کہ وہی جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہی جو آج وزیر اعظم بھی اپیل کر رہے ہیں، ماسک بہت سارے لوگوں نے اتار دیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ماسک جو ہیں وہ دوبارہ پہنیں، آپ کو کیا خدشہ نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سعدیہ، السلام علیکم آپ کے تمام ویورز اور آپ کے جو گیسٹ ہیں ان کو۔ اور دیکھیے ہمارا جو کنسرن ہے وہ اس بات پہ ہے، اور صرف ٹائمنگ کی بات ہے۔ یہ جو ٹائم ہے یہ تھوڑا سا جلد بازی میں لگتا ہے کہ یہ جلدی کر دیا گیا ہے، اور یہ یقیناً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ابھی عید الاضحیٰ کا جو انکوبیشن پیریڈ کا اس کا رزلٹ ابھی تقریباً اور مزید 4-5-6 دن کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اس میں نمبر آف کیسز بڑھ تو نہیں رہے ہیں۔ اس کے بعد ابھی 14 اگست کا ایک ایونٹ ہمارا ہے جو کہ جس میں کہ مجمع لگتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر محرم کا ایک ایونٹ ہمارا ہے، اسلامی مہینہ شروع ہوگا، اور اس میں پھر مجالس ہیں اور باقی چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ربیع الاول ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں لگتا یہ تھا کہ شاید سپٹمبر میں جانے کے بعد جو ہے شاید حکومت جو ہے وہ تقریباً سب کچھ کھول دے گی، یہ دیکھنے کے بعد کہ جو صورتحال ہماری اس وقت بن رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کھول دینا بغیر سوچے سمجھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جتنی پہلے سب کچھ کھول دیا گیا، عتیق بھائی ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، ان سے ہمیشہ میری ملاقات رہتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اب تک جتنے مواقع ملے تاجروں کو یا جتنے بھی کاروبار ہے سب کچھ ہو رہا ہے، آپ یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ 80 سے 85% لوگ جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں،